إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انتہائی قابل قدر مہمانان گرامی، علماء کرام اور ادارہ حاضہ کے اساتذہ کرام، اور عزیز طلبہ اور معزز سامعین اور حاضرین، اس نشست کا موضوع جنت کی صفات. اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک تو
اجمالی صفات کا ذکر اور دوسرا تفصیلی صفات کا بیان۔ اجمالی صفات کے لیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، لما خلق اللہ الجنہ والنار، جب اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو جبریل امین کو ندا فرمائی اور ان سے فرمایا کہ میں نے 2 گھر بنائے ہیں، انہیں دیکھو اور اپنے تاثرات دو، اپنی رپورٹ پیش کرو۔ پہلے جنت کو دیکھو اور اپنی رپورٹ دو، اور پھر جہنم کو دیکھو اور اپنی رپورٹ پیش کرو۔ جبریل امین نے جنت دیکھی اور اپنے تاثرات یہ دیے، وعزتک لا يسمع بها احد الا دخلها، یا اللہ تیری عزت کی قسم، یہ جنت ایک ایسا گھر ہے کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا اور اس کا تعارف جس کو بھی حاصل ہوگا وہ ضرور اس گھر میں داخل ہوگا۔ جو اس گھر کو پہچان گیا، جان گیا، وہ اور کہیں رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تو ساری دنیا اسی گھر کو آباد کرے گی۔ اللہ تعالی نے جبریل کو حکم دیا اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ اب آپ جنت سے باہر نکل کر چاروں طرف جو اس کا راستہ ہے وہ دیکھیں۔ چاروں طرف ایک باڑ لگا دی گئی ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تکلیفوں اور سختیوں کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے۔ جو چاروں طرف اس کے باڑ ہے وہ آزمائشوں اور سختیوں سے عبارت ہے۔ فرمایا کہ جبریل اس راستے کو دیکھو، اس باڑ کو دیکھو اور پھر اپنے تاثرات دو۔ جبریل امین نے دیکھا اور کہا کہ وعزتک خشیت اللہ يدخلها احد، یا اللہ تیرے عزت کی قسم، جو چاروں طرف اس کے راستہ ہے مجھے ڈر ہے یہ ایسا راستہ ہے کہ اس راستے کو عبور کر کے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، بڑا کٹھن اور مشکل راستہ۔ اسی طرح پھر جہنم دیکھی، جہنم کا عذاب دیکھا، اور جبریل امین کے تاثرات یہ تھے کہ اس گھر میں کوئی رہنے کو تیار نہیں ہوگا، یہاں کون رہے گا؟ ان شعلوں کے درمیان اور اس عذاب علیم میں
کون رہے گا؟ یا اللہ یہ کیسا گھر بنا دی، اس میں کون آ کر رہے گا، کون ٹھکانہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو جہنم کے ارد گرد راستہ ہے وہ دیکھو۔ جب وہ راستہ دیکھا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حجبت النار بالشہوات، اس راستے کو ڈھانپا گیا ہے شہوات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ، لذتوں کے ساتھ، جن میں بڑی کشش ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ الہ العالمین، جو اس کا راستہ ہے وہ اتنا پرکشش ہے کہ ہر شخص اس راہ پر چلے گا اور چل کر بالآخر جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث میں اجمالی طور پہ جنت کا تعارف ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت تیار ہو چکی، لما خلق اللہ الجنہ، اللہ تعالی نے جب جنت کو بنا دیا، پیدا فرما دیا، تو یہ اللہ کی مخلوق اور پیدا ہو چکی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے۔ اب بعض منحرف لوگ اس حدیث کو نہیں مانتے، جو امور کو اپنی عقل سے پرکھنے کے عادی ہیں، وہ اس حدیث کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم میں داخلہ قیامت قائم ہونے کے بعد ہوگا، صدیوں بعد، تو ایک چیز ابھی سے کیوں تیار کر دی گئی؟ صدیوں بعد اس کا استعمال ہوگا، تو ابھی سے اس کا پیدا کرنا عبث ہے۔ جہنم جل رہی ہے اور جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ مکمل ہے، تو ابھی سے یہ تیاری عبث ہے۔ یہ معتزلہ اور عقل پرست لوگ، ان کی یہ رائے ہے۔ لیکن ہمارا نبی علیہ السلام کے ہر فرمان پر ایمان ہے، ایمان جازم، اور کسی شک و شبہ کی نہ کوئی گنجائش ہے اور نہ کوئی امکان۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہو سکتی، یعنی جنت پیدا کر کے خبر دے دی گئی کہ جنت بن چکی، اس میں ایک تشویق کا پہلو کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ جنت بنے گی، تیار ہوگی، بلکہ جنت تیار ہو چکی، یہ جملہ ایک شوق بیدار کرنے کے لیے کافی۔ اور جہنم بھی تیار ہو چکی، یہ جملہ بھی کافی، جہنم سے ڈر کے لیے، یہ الاؤ روشن ہے، یہ آگ جل رہی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ انی لآخذ بحجزکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، کہ تم یہ سمجھو کہ پروانوں کی مانند جہنم کے ارد گرد منڈلا رہے ہو، اور میرا اور تمہارا تعلق یہ ہے کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں۔ یہ ڈر ایک پیدا ہو جائے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی سے جنت یا جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دخلت الجنہ فرأیت فیہا الرمیصاء، جنت میں داخل ہوا، یہ آپ کے خواب کا ذکر ہے، تو میں نے جنت میں رمیصاء نامی عورت کو دیکھا۔ یہ ام سلیم کا نام، انس کی والدہ، ابو طلحہ کی بیوی۔ تو بالخصوص خواتین اس حدیث کو پڑھیں کہ رمیصاء میں وہ کون سی خوبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دے دی کہ وہ جنت میں موجود ہے، جنت میں داخل۔ بلال حبشی سے فرمایا کہ انی سمعت خشبۃ علیک فی الجنہ، اتنا بڑا اعزاز کہ تم چلتے زمین پر ہو
اور تمہارے قدموں کی دمک جنت میں سنائی دیتی. فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا، ایک محل دیکھا، طبیعت للچائی کہ کاش یہ محل میرا ہو. میں نے جبریل سے پوچھ لیا یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ لفتن قرشی، یہ قریشی نوجوان کا محل. تو میں نے سوچا کہ میں بھی قریشی ہوں. پوچھا وہ کون قریشی نوجوان؟ فرمایا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن طبیعت للچا رہی تھی، خواہش کی کہ میں اس کو اندر سے دیکھنا چاہتا. دروازہ کھول دیا گیا، اندر داخل ہوئے. فرمایا کہ عمر، میری نگاہ پڑی تمہاری حور وضو کر رہی تھی. ذکرت غیرتک، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، اور میں وہیں سے پلٹ کر باہر آ گیا. عمر ابن خطاب رو پڑے، یا رسول اللہ علیہ کا اغار، میں آپ پر غیرت کروں گا، میری کیا مجال؟ تو یہ خبریں باقاعدہ ہمیں دی گئیں تاکہ ہم ان کے منہج کو، ان کے کردار کو دیکھیں کہ ان میں کون سی خوبیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام دے دی. کم من عزق معلق لبث تحتہ فی الجنہ. فرمایا کہ جنت کا منظر اللہ نے میرے سامنے کیا اور میں نے پھلوں کے بڑے خوشے دیکھے، ان میں میرے صحابی ابو دحداء کا نام لکھا ہوا. یہ سارے پھل ابو دحداء کے. یہ حدیثیں ہمیں سنائی گئیں، پہنچائی گئیں تاکہ ہم بھی ان کے کردار پر غور کریں. ابو دحداء وہ صحابی ہے جس نے جنت کا ایک درخت خریدنے کے لیے اپنا باغ صدقہ دے دیا جس میں 600 درخت تھے. یہ ایک عظیم کردار ہے. تو اس طرح بے شمار صحابہ کا تذکر ہے. حنظلہ غسیل ملائکہ، فرمایا کہ میں جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. دراصل جہاد کے لیے بلا لیے گئے اور شادی کا پہلا دن تھا. منادی کی ندا سنی، غسل کی حاجت تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ نبی علیہ السلام کا آرڈر ہے کہ فوراً پہنچو، تو فوراً پہنچ گئے. غسل نہیں کیا اور معرکے میں شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا کہ جنت کے فرشتے انہیں غسل دے. یہ جنت کے بنائے جانے کے فائدے، یہ خبریں ہمیں دی گئیں تاکہ ہم بھی ان عبقری شخصیات کے کردار کو، ان کے عقیدے کو، ان کے منہج کو پڑھیں اور اپنائیں. اس طرح جہنم بھی بہت سی خبریں ہمیں دی گئیں. فرمایا کہ جہنم میں نے عمرو بن لحی کو دیکھا ہے، اللہ کے عذاب میں جل رہا ہے، اور یہ پہلا شخص ہے جو عرب میں شرک کی ترویج دینے والا. اللہ نے اس مشرک کو جہنم میں ڈال دیا. فرمایا جہنم میں نے صاحب المحجن کو دیکھا، اپنی چھڑی پر ٹیک لگائے کھڑا. اسی چھڑی سے حاجیوں کی چوری کیا کرتا تھا، سامان اٹکا کے لے جاتا، کوئی دیکھ لیتا تو کہتا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، یہ سامان خود ہی اٹک گیا، اور کوئی نہ دیکھ پاتا تو اس کو لے اڑتا. حج کرنے گیا تو یہ لت اس کو پڑ گئی اور فرمایا کہ سب کچھ برباد ہو گیا. اسی چھڑی پر جہنم میں کھڑے میں نے اس کو دیکھا. وہ صاحبۃ الحرہ جس نے بلی کو باندھ دیا تھا، نہ کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو چھوڑا کہ خود ہی اپنی روزی تلاش کر لے. فرمایا کہ وہ بھی جہنم میں کھڑی ہے اور وہ بلی اس کو نوچ رہی ہے، اس پر مسلط اور اس کو نوچ رہی. یہ وعیدیں بھی ہمیں بتائی گئیں. یہ جنت اور جہنم کے بنائے جانے کے فوائد میں سے ایک فائدہ
اور ایک حکمت، تاکہ ہم یہ خبریں سنیں اور پڑھیں اور اپنی اصلاح کریں ان خبروں کی روشنی میں۔ یہ حدیث جنت کا اجمالی تعارف ہے۔ جبریل نے فرمایا یہ ایک ایسا گھر ہے جو اس کے بارے میں سنے گا یہیں آ کر رہے گا، وہ اور کہیں رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جنت کیا ہے، کتنی عظیم الشان اللہ کی نعمت۔ اجمالی تعارف کے حوالے سے کچھ نصوص اور بھی، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث من خاف ادلج فمن ادلج بلغ المنزل الا ان سرعۃ